السلام علیکم۔ اوپر یہ بیان آیا ہمارے معراج الدین صاحب کا، بہت ہی اچھا بیان ہے، احساس دلایا ہے، ایمان خالص کو دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے اور زور دیا ہے اس بات کے اوپر کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی پیروی کرو۔ دیکھیے جب آدم علیہ السلام نیچے زمین پر بھیجے جا رہے تھے تو ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اب میری طرف سے جب کبھی کوئی ہدایت پہنچے، رہنمائی پہنچے، تو اس کی جو پیروی کرے گا اس کو کسی قسم کی پریشانی، غم اور فکر نہیں ہوگی، خوف نہیں ہوگا اس کو، جو اس کی پیروی کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے۔ دیکھیے یہ اللہ کی کتاب اگر نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا نوح علیہ السلام کا واقعہ کیسا تھا؟ 950 سال انہوں نے یہی بات بیان کی، اور وہ قوم تھی وہ سچے اولیاء اللہ کی بندگی اور پرستش میں لگی ہوئی تھی، قبر پرستی کر رہی تھی، قبروں کو پوج رہی تھی۔ قبریں پوجی جاتی ہیں جب قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیے یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا وہ مجاہدانہ انداز تھا، کس طرح پوری قوم کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کی تعریف کی اور کتنا ان کو شاباش دی اور کہا کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ فرما بردار، اور ہر جگہ جہاں ان کا ذکر آیا ہے ما کان من المشرکین کے ساتھ آیا ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، یعنی شرک کا ایک دبہ بھی ان کے نام اعمال کے اوپر نہیں تھا، اور اس طرح توحید کے پھیلانے والے۔ پھر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور کتنے واقعات اس کتاب کے اندر بیان ہوئے ہیں تاکہ حقیقت کا علم آپ کو ملے کہ سچی بات کیا ہے، اور آپ کا دل مضبوط ہو کہ ہم کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ ہم سے پہلے بھی لوگ اس راستے پر چلے ہیں، ایمان کے راستے پر، توحید کے راستے پر، رد شرک کے راستے پر انہوں نے اپنی قوم کو للکارا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، کس طرح وہ چند نوجوان تھے اور بڑے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے، اور جب کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر انہوں نے غور و فکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا دل اس طرح کھول دیا اور وہ اٹھے ہیں اس ماحول کے اندر اور توحید کی دعوت دی ہے، اور پوری قوم کو للکارا ہے کہ ہماری پوری قوم ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، بادشاہ ہیں اور دوسرے کتنے لوگ ہیں، لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ زمین اور آسمان کے مالک کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں۔ تو آج بھی یہی معاملہ ہے اللہ کے بندو، سادہ سادہ بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، بھائی کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، کیا معاملہ ہے؟ معمولی سا بھی غور کرو گے تو معاملہ سمجھ آ جائے گا، اگر آپ غور ہی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کا اپنا قصور ہے۔ تو اس کتاب کی پیروی کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا، اور سادہ ہے۔ سورہ القمر کے اندر تو میرے خیال میں 6 مرتبہ یہ آیت دہرائی گئی ہے کہ ہم نے اس کلام کو، اس کتاب کو، اس بیان کو، قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو بتائیے اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے آسان کر دیا، اور اللہ نے آسان جس کو کیا، کیا وہ مشکل چیز ہو سکتی ہے؟ اصل میں اس کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، ان کے دلوں کے اندر روگ ہے، یہ مخلوق کی پرستش، بندوں کی پرستش اور آخرت کی بجائے یہ دنیا کی طرف جھکاؤ جب رکھتے، اس وجہ سے اس کتاب، یہ چونکہ بڑے غیور رب کا کلام ہے، یاد رکھیے یہ معجزہ ہے اور غیور رب کی یہ باتیں ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتا ہے، اس کے دل میں کبر ہے اور وہ دوسروں کی بندگی کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ کتاب اس کے لیے ہدایت کے دروازے نہیں کھولتی ہے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا دوست ہے، پھر اس کو یہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہے بھائی، جب اللہ رکاوٹ بن جائے بیچ میں، اور اللہ رکاوٹ بنتا ہے ان کی جو آخرت کو صحیح معنوں میں ماننے والے نہیں ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایمان کی طرف آ بھی جائے اور پھر اللہ کی قدر نہ کرے، ایمان کی وہ قدر نہ پہچانے، تو اس کے بعد وہ ایمان ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتنے تھے اس ایمان کی طرف آئے ہیں، لیکن جب انہوں نے دنیا کی طرف اپنا رخ کیا ہے اور ایمان کی قدر نہیں کی ہے، ایمانداروں کی قدر نہیں کی ہے، تو پھر ان سے ایمان وہ چھین لیا گیا ہے۔ پھر وہ اسی طرح شرک کے اندر چلے گئے، کوئی سجدہ تعظیمی میں چلا گیا، کوئی اور واسطے وسیلے میں چلا گیا، کوئی جمہوریت میں چلا گیا، کوئی منکرین حدیث کی طرف چلا گیا، کوئی منکرین تکفیر، یہ بھی ایک گروہ ہے منکرین تکفیر، یہ ایمان کی ضد ہے، یہ جو گروہ ہے بالکل الٹی بات کرتا ہے، قرآن کے خلاف بالکل ان کا عقیدہ ہے۔ قرآن تو شرک اور کفر کرنے والوں کی نشاندہی کرتا ہے، ان کا رد کرنے کے لیے حکم دیتا ہے کہ تمہارا ایمان ایمان نہیں ہے جب تک تم کفر بالطاغوت نہ کرو، اور یہ کہتے ہیں کسی کو بھی کچھ نہ کہو۔ یہ آج کے دور کے علی انجینئر ہوں یا ڈاکٹر اسرار بھی اسی طریقے سے گزرے ہیں، مودودی صاحب بھی،
اور یہ سارے کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، طارق جمیل بھی، تقی عثمانی بھی، سارے یہی فلسفہ پیش کرتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کہو، چاہے وہ کفر کرے، وہ جو کسی نے کہا نا کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے۔ اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائیں اور مزاروں پہ جا جا کے چادریں چڑھائیں، نہ ایمان بگڑے نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، اس طریقے سے دیکھیے ان کا جو مرضی کریں یہ مسلمان، یہ مشرک ہوتے ہی نہیں ہیں، تو بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو شرک کو ختم کر کے چلے گئے، تو اس طرح ان کی مت ماری گئی، ان کے مولویوں اور پیروں نے ان کی مت مار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کفر شرک کے اس ماحول کے اندر سے ایمان کی جو دعوت اٹھی ہے مالک اس کے ساتھ چمٹ جانے اور اس کو اور آگے پھیلانے اور اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔